ایک جگہ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے اصحاب الرس کا. آپ کو اس کی معنی کا پتہ نہیں ہوگا. توجہ کریں، رس عربی زبان میں کہتی ہے کنویں کو. اصحاب الرس کا معنی ہے کنویں والے. یہ کون تھے کنویں والے؟ قرآن مجید نے ان کا پورا واقعہ بیان کیا ہے. اللہ کی ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جس کا نام تھا حضرت حنظلہ صفوان. یہ بڑی جلیل القدر پیغمبر تھے. یہ کئی سو سال اپنی قوم کو توحید سناتے رہے. ایک معاش کی پانی کی مشکل بھرنے والا غلام کئی سو سال کے بعد ان کی ہاتھ پر کلمہ پڑے. باقی پوری قوم پیغمبر کی دشمن تھے. صرف ایک غلام نے کلمہ پڑھی. پیغمبر نے اس غلام کی تربیت کی. باقی قوم تنگ آ گئی کہ توحید کا پیغام آگے نہ پہنچائے. اس قوم نے مل کر اللہ تبارک و تعالی کی نبی کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک گندی کنویں کے اندر ڈال دیا اور اس کنویں اوپر بہت بڑا پتھر لا کر رکھ دیا تاکہ نبی نکل نہ سکے. نبی کا جرم کیا تھا؟ پیغمبر کہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. میرے دوستو، اللہ کی پیغمبر کہتی ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی الہ نہیں. قوم نے اس پیغمبر کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا. اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر رکھا. 3 دن گزر گئے. پیغمبر گندی کنویں میں ہے. 3 دن کے بعد ان کی امتی اس غلام کو پتہ چلتا ہے تو وہ امتی آیا اور اس پتھر کے نیچے سے ایک سوراخ میں اپنے سے کہتا ہے اے اللہ کی پیاری نبی، بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اس کنویں میں جو 3 دن سے قید بن کے صعوبتیں برداشت کر چکا تھا، پیغمبر نے اس کی کنویں میں کھڑے ہو کر کہا اے میری امتی، اللہ لا الہ الا اللہ نہ چھوڑنا. پیغمبر کنویں میں پڑا ہے، کہتا ہے اے امتی اللہ کا در نہ چھوڑنا. اب وہ امتی چلا گیا. دوسرے دن پھر وہ غلام آیا، کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پیغمبر کہتا ہے اے امتی اللہ کے کلمے کو نہ چھوڑنا، اللہ کی دروازہ کو نہ چھوڑنا. میرے دوستو، 8-10 دن گزر گئی. 8-10 دنوں کے بعد قوم کے لوگوں نے کہا کہ آخر ہماری برادری کا انسان ہے، چلو اس کو کنویں سے نکالتی ہے، شاید اس کا ذہن ٹھیک ہو گیا. وہ سارے قوم کے لوگ کنویں پر آئے اور آ کر اس کنویں سے پتھر کو ہٹایا. پتھر کو ہٹا کر پوچھا کہ اے حنظلہ، اے پیغمبر تیرا کیا حال ہے؟ تو جناب حنظلہ کنویں کے اندر سے جواب میں کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کا کلمہ پڑھو. میں پیغمبر یہی پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں آیا. اب وہ قوم بڑی پریشان ہو گئی. آج کے 8-10 دن اسی کنویں میں رکھا، پھر بھی وہی کلمہ کہتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. میرے دوستو، اس کے بعد قوم نے اتنا ظلم کیا کہ پورے علاقے کی مٹی اور گندگی اٹھا کر کنویں میں ڈالنا شروع کر دیا. پیغمبر کنویں میں بند ہے، پورے علاقے کی مٹی اور گندگی ڈالی جا رہی ہے. پیغمبر کا جسم اتنا زمین میں دبایا گیا کہ سر باقی ہے. قوم پوچھتی ہے کہ اے حنظلہ تیرا کیا خیال ہے؟ تو حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ. اب اس بدبخت قوم نے پیغمبر کے منہ کے اوپر بھی مٹی ڈال دے اور پیغمبر کو زندہ کنویں کے اندر دفن کر دیا. اور پیغمبر کو کنویں میں دفن کر کے اوپر سے مٹی ڈال کر ساری قوم اس کنویں کے اوپر سے کھڑی ہو کر ناچنا لگے. جب پیغمبر کے اوپر وہ قوم ناچنے لگے تو اللہ تعالی جل شانہ کی غیرت کو جوش میں آ گیا. اللہ تعالی نے فرمایا جبریل جا کر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے جس نے میری نبی علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ کہنے کی جرم میں اسی طرح تکلیفیں پہنچائی. میرے دوستو، یہ اتنا عظیم منصب ہے اور عظیم پیغام ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے. پھر اس کی پاداش میں ان کو گھروں سے نکالا گیا، کسی کو پتھر مارے گئے، کسی کو جادوگر کہا گیا، کسی کو آری کے نیچے چیرا گیا، کسی کو کنویں کے اندر ڈالا گیا جیسے حضرت حنظلہ بن صفوان، کسی کو آگ کی چیخا میں ڈالا گیا اور کسی کو کنویں کے اندر زندہ درگور کیا گیا. میرے دوستو، حضرت حنظلہ بن صفوان کا کیا قصور تھا؟ صرف وہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، صرف وہ کہتے تھے کہ توحید عظیم منصب اور عظیم پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی توحید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے.